السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ ہمیشہ کی طرح حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے ایک پراسرار موچی۔ ایک شخص کی کہانی، اس کی زبانی۔ تو آئے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کی شادی میں اس کے گاؤں گیا تھا۔ ویسے تو وہاں ہر منظر دل فریب تھا، وہاں کی بہت ساری چیزیں مشہور تھی، لیکن سب سے دلچسپ وہ تھا وہاں کا ایک موچی۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میں نے اس کی شہرت کی وجہ پوچھی۔ میرا دوست بتانے لگا، یہ ایک پراسرار علم کا مالک ہے، جوتے کو ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ حیرانی کے عالم میں نے پوچھا، اس نے یہ علم کہاں سے حاصل کی ہے؟ وہ کہنے لگا، عرصہ پہلے اس کی دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ اس سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرے جوتے پٹے ہوئے ہیں، میں نے اس کو سلوانا ہے، لیکن کوئی پیسہ بغیر اس کو سلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، آپ ادھر آرام سے بیٹھ جائیے گا، میں ٹھیک کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی عورت بولی، دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے اس جوتوں کا صحیح حقدار مل گیا۔ موچی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس پرانے جوتوں کا میں نے کیا کرنا ہے۔ خیر، بوڑھی عورت نے اس کو وہ جوتے دے دیے اور ساتھ میں ایک انگوٹھی دے دی، اور یہ ہدایت کی کہ کام کرتے وقت اس کو پہن لیا کرے۔ موچی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی دکان پر گاہکوں کے قطار لگ گئے۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد مجھے اس کی دکان پر جانے کا موقع مل گیا۔ میرا دوست اپنی ماں کا جوتا لے کر ہم اس کے دکان پر چلے گئے۔ چونکہ وہ دکان پر موجود نہیں تھا، اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں وہ دکان آ پہنچا۔ میرے دوست نے جوتا آگے بڑھا کر کہا کہ یہ میری ماں کا جوتا ہے، اسے ٹھیک کیجیے گا۔ وہ جوتا ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوتا ٹھیک کر کے ہمیں واپس دے دیا اور کہا کہ اپنے ماں کو ضرور بول دینا کہ آئندہ کچھ دنوں کے لیے طویل سفر سے گریز کرے، کیونکہ آئندہ کچھ دن اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جوتا لے کر واپس گھر آ گئے۔ کل صبح اس کے کچھ رشتہ دار ضد کر رہے تھے، اگر تمہاری ماں ہمیں خود دعوت دینے نہیں آئے گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ گھر والوں نے ٹال مٹول کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر کار اس کی ماں سفر پر نکل گئی۔ بدقسمتی سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور چل بسی۔ مجھے اس موچی کی بات یاد آ گئی اور مجھے زور کا جھٹکا لگ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میں سب کچھ بھول گیا۔ دن گزرتے گئے، شادی ہو گئی، اور میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ کیونکہ میں نے ٹرین سے جانا تھا، اس لیے میں اسٹیشن کی طرف چل نکلا۔ راستے میں میرا جوتا پڑ گیا۔ قریب میں اس موچی کا دکان پڑ رہا تھا، میں اس کے دکان پر چلا گیا۔ دکان پر پہنچ کر میں نے جوتا ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ وہ جوتا ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا، پھر اچانک بولا، کمال کی قسمت ہے آپ کی، بہت جلد ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کیونکہ میں جلدی میں تھا، اس کی باتیں میرے سر پر سے گزر گئی، اور مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ میں اس کو نپٹانے کے لیے اس کا چپل لے گیا۔ واپس آنے پر میں نے دیکھا کہ وہ دکان پر موجود نہیں تھا۔ اس کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ وہ خود آ کے تمہیں تمہارا جوتا دے دے گا۔ میں کیونکہ جلدی میں تھا، اس لیے میں اس پر چلایا۔ اس نے میرے سامنے 3 جوڑے رکھ دیے، جس میں 2 قریباً ایک جیسے تھے۔ میں نے جلدی میں ایک اٹھا کر اسٹیشن کی طرف چل نکلا۔ کچھ دن بعد مجھے فارن کا ویزا لگ گیا۔ میں ادھر جا کر کچھ ہی دنوں میں مجھے ایک ناخوشگوار واقعے میں 5 سال جیل ہو گیا۔ میں جیل میں اس موچی کو کوس رہا تھا کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے، اس نے مجھے جھوٹ بولا تھا۔ اور جب 5 سال بعد میں چھوٹ گیا تو میں سیدھا اس کی طرف چل نکلا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور چلایا کہ تم ایک جھوٹے انسان ہو، تم مکار ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔
اس نے مجھے کہا صبر سے کام لے اور مجھے بٹھایا۔ پھر کہنے لگا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے گئے تھے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں، تم کسی اور کا جوتا لے گئے تھے جس کے مستقبل میں 5 سال جیل تھا اور وہ کسر آپ نے پوری کر دی۔ میں ایک دیانتدار انسان ہوں، وہ بولا۔ پھر جا کر الماری سے میرا پرانا جوتا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ رہا آپ کا جوتا۔ میں حیران ہو گیا جب میں نے جوتے پر اپنے ماں کا لگایا ہوا نشان پایا۔ اس سے میں پہچان گیا کہ ہاں، میں کسی اور کا جوتا لے گیا تھا۔ خیر، میں نے اپنا جوتا اٹھا لیا اور کچھ دنوں میں ہی میں نے بہت کامیابیاں سمیٹ لی۔ دوستو، اس فرضی کہانی میں ایک بڑا راز چھپا ہے کہ ہمیں جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔